الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ طویل ترین سورت ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران، وہ بھی قرآن مجید کی لمبی ترین سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ کا جو تعلق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ایک تو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی دعا کا جواب دیا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید متقین کا کہیں ذکر کرتا ہے اور کہیں پر الناس کا بھی ذکر کرتا ہے، ھدی للناس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہاں پر متقین کا ذکر کیا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہ در حقیقت اس سوال کا، اس طلب کا اور اس دعا کا جواب ہے جو سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیا ہے مغضوب کا اور ضالین کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں وہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، سب سے پہلے نبیین۔ لیکن اب یہاں پر جب بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کا راستہ نہیں کہ جو مغضوب ٹھہرے اور ضالین جو لوگ ٹھہرے، ان کا راستہ مجھے نہ دکھا اور ان کے راستے پر نہ چلا اور نہ ان میں ہمیں شامل فرما۔ اب مغضوب کون ہیں؟ سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مغضوب ہی کے کردار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ میں ایک ایسی جماعت کا، ایک ایسے گروہ کا اور ایسے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو غضب کے حقدار ٹھہرے، اور تفصیل کے ساتھ۔ ویسے تو بنی اسماعیل کا بھی ذکر ہے اور مسلمانوں کا بھی ذکر ہے سورۃ البقرہ میں، لیکن زیادہ ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ مغضوب کا ملتا ہے کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ غضب کے حقدار ہمیشہ وہی ٹھہرتے ہیں کہ جو سرکشی، تعصب اور ارادے سے نافرمانی کرتے ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ان پر خدا کا پھر غضب ہوا۔ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو مغضوب کا سوال بھی انسان کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مغضوب لوگوں کے راستے سے بچا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغضوب ہیں کون؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو پھر سورۃ البقرہ کو پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ تفصیل کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، آج اس کا آغاز کر رہے ہیں ہم۔ اور دوسرا جو ضالین ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ گمراہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ غلو سے مراد یہ ہے کہ دین میں جس کا جو مقام ہوتا ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دینا، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا،
اور حضرت مریم کو بھی جو ٹرینٹی کا تصور، تثلیث کا تصور پیدا ہوا، اس میں پھر حضرت مریم کو بھی الوہی صفات کا مالک یا ایک اکائی کے طور پر ان کو لیا گیا۔ اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ میرے ذہن میں آئے تو میں وہ بولتا ہوں۔ تو یہ اقلیم کا لفظ، یعنی اقالیم ثلاثہ اس کو کہا جاتا ہے، تو یعنی تثلیث، ٹرینٹی۔ تو یہ گمراہی ان میں پیدا ہوئی اور اس کی وہ تعویل کرتے تھے، تو اس لیے ان کو گمراہ کہا۔ لیکن جو حضرت مسیح علیہ السلام کے فالوورز ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، قرآن پاک ان کے بارے میں اس بات کو واضح کر دیتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ یہ جو گروہ ہے یہ مسلمانوں کے قریب ہے، قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون، کہ جو قسیسین ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رہبان ہیں یعنی رہبانیت کی طرف راغب ہو گئے، زہد کا راستہ اختیار کر لیا، تکبر نہیں کرتے، تو مومنین سے کہا کہ یہ تمہارے زیادہ قریب ہیں بنسبت، یعنی وہ جو یہود ہیں اور مشرکین ہیں، کہا کہ یہ نہیں قریب، اور جو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہیں یہ تمہارے قریب ہیں۔ اختتام پھر اسی پر ہی ہوتا ہے چھٹے پارے کا۔ تو یہاں پر ضالین جو کہا گیا کہ یہ اپنی گمراہی کی تعویل کرتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں، ان کے مقام اور مرتبہ میں غلو کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی سورۃ آل عمران میں پھر اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ تو اس طرح گویا کہ سورۃ الفاتحہ میں ایک سوال جو بندہ ہدایت کی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہدایت قرار دے کر متقین کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک تو یہ بات سوال کا جواب دے دیا۔ دوسرا پھر جو ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے مغضوب کا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہی بتا دیا کہ مغضوب کون ہیں۔ ابھی جب ہم پڑھیں گے تو متقین کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد کافرین کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد یہودیوں کا ذکر، اور پھر اسی میں منافقین بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر پڑھتے جائیے تفصیل کے ساتھ، بیچ میں کچھ اور موضوعات بھی جو اسی سے متعلق ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، لیکن یہود کا ذکر پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ آل عمران میں ضالین۔ یہ سوال ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد۔ سورۃ الفاتحہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے یا 6 آیات پر مشتمل ہے، ایک سورت ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور یوں سمجھیے کہ پھر پورا قرآن 113 جو صورتیں ہیں وہ اسی سورۃ الفاتحہ کے پھر تفصیل اور پھر تفسیر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سورۃ البقرہ سے سورۃ الفاتحہ کا تعلق، اور سورۃ الفاتحہ کے جو مضامین ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں پھر سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور پھر پورا قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اس دعا کا جواب گویا کہ بن جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ 286 آیات ہیں، 40 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم کے بارے میں ایک دو باتیں یہاں پر میں بیان کرتا چلوں، اور کئی اور موقعوں پر بھی میں نے ان کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ الفاظ عرب میں پہلے تو مستعمل تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ متروک ہوتے چلے گئے الفاظ، اور اس لیے کہ عرب کے لوگ جب یہ نازل ہوئے الفاظ تو ان میں سے کسی نے بھی کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ
کفار و مشرکین کا جو رویہ ہوتا تھا وہ تو ہر بات کا مذاق بناتے تھے، تضحیک کرتے تھے، خود کرتے تھے۔ تو ان کا جو یہ رویہ تھا، ان کے پاس تو یہ بڑا موقع تھا کہ وہ کہتے کہ بھئی یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الفاظ اترے الف لام میم، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، ہمیں سمجھاؤ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا جبریل لے کر آ گئے اللہ کی طرف سے، یہ کیا نازل ہو گیا۔ تو کفار و مشرکین کی طرف سے کبھی بھی اس پہ کوئی اعتراض کسی بھی روایت میں کسی بھی مقام پر ہمیں نہیں ملتا کہ کفار و مشرکین نے ان پر اعتراض کیا اور کہا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں یہ سمجھاؤ، ہمیں یہ بتاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ الفاظ مستعمل بھی تھے اور وہ لوگ ان الفاظ سے شناسا بھی تھے، ان کو معلوم بھی تھا کہ ان الفاظ سے کیا مطلب ہے۔ تو لہٰذا یہ عرب کی شاعری میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ انداز ملتا ہے، یعنی اس طریقے سے الفاظ بیان ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الف لام میم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، یعنی جیسے یاسین سورت کا نام ہے، نون سورت کا نام ہے، اسی طریقے سے یہ جو نام شروع میں آتے ہیں، یہ مقطعات جو الفاظ آتے ہیں، یہ بھی گویا کہ اسی سورت کا نام ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ جو سورت ہے یہ سورت الف لام میم بھی ہے، آپ اس کا نام سورۃ البقرہ بھی رکھا گیا، صحابہ نے بھی رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض سورتوں کو ایسا نام دیا۔ تو یہ نون لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ سورت ہے۔ اسی طرح سورت یاسین بھی ہے، اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جو مقطعات کے نام سے جن کو بولا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو یہ بھی عرب میں ایک رواج تھا کہ نام بھی اس طرح رکھا جاتا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سورت یوسف ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 صورتیں ہیں، ان میں ایک ہی طرح کے الفاظ یعنی مقطعات ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں۔ تو عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ ایک ہی نام اپنے 2-3 بچوں کو بھی دے دیا کرتے تھے، ہاں اول ثانی ثالث رابع یہ پھر ساتھ چل جاتا تھا کہ سلیمان ہے اول، سلیمان ثانی، سلیمان ثالث، یہ طریقہ بھی بچوں کے ناموں کا ہوتا تھا۔ تو یہ یعنی صورتوں کے اگر ایک جیسے نام بھی آ جاتے ہیں تو یہ بھی عرب میں ایک رواج ہمیں ملتا ہے، وہاں پر یہ بھی موجود تھا۔ اسی طریقے سے یعنی الف سے مراد اللہ لے لیا گیا، لام سے جبریل یا میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کاف ہا یا عین صاد سورۃ مریم کے شروع میں جب یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نام مراد لیا کرتے تھے، صفاتی نام، یعنی جب حضرت علی نے دعا کرنی ہوتی تھے تو یا کاف ہا یا عین صاد اس طرح کر کے بولا کرتے تھے، یعنی کاف سے مراد جیسے کریم ہو گیا، ہا سے مراد ہادی ہو گیا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عین سے جیسے علیم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے الفاظ ایک ایک حرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت مراد لیتے تھے۔ تو یہ مختلف معنی اور مختلف مفاہیم ہمیں علماء سے ہمیں ملتے ہیں، اپنے فقہاء سے، مفسرین سے ہمیں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی زیادہ بحث کی جائے، زیادہ گفتگو کی جائے، کیونکہ اس سے کوئی ہدایت کا تعلق بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کوئی حکم موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ پہ یا مجھ پر یہ لازم اور ضروری قرار پائے کہ ہم ضرور اس کے معنی کو سمجھیں گے یا اس کی گہرائی تک پہنچیں گے، تب ہی ہم کوئی اللہ کی منشا کو پورا کر پائیں گے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ان الفاظ پر زیادہ غور و فکر کریں اور زیادہ اس سے معنی اور مفاہیم نکالنے کی کوشش کریں اور اس پر اپنا وقت ہم زیادہ لگائیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بڑی بڑی کتابیں ان پر لکھ دی گئی اور بڑے اسرار و رموز کے طور پر بیان کیا گیا کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو ایسا کوئی بھی تصور نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ یہ جیسے ہیں سمجھ نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان پر زیادہ کوئی اپنا وقت اور اپنی صلاحیت اور اپنا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہرحال علماء نے اس پر کام کیا ہے اور وہ ان کا میدان بھی ہوتا ہے تحقیق کا، ریسرچ کا، وہ اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے مجھ جیسے جو قرآن کے طالب ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا، اور اس سے کوئی حکم بھی متعلق نہیں ہے، اور اس کا کچھ سمجھنا آپ پر اور مجھ پر لازم بھی نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب نہیں شک اس میں، ریب نفسیاتی شک میں جیسے انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ شک کہ جو انسان کو بے چین اور مضطرب کر دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کتاب میں، اس میں کوئی بھی ریب نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی ریب نہیں ہے، یعنی اگر ایک انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر اطمینان اور اس کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے جو مخاطبین تھے، یعنی ان میں کفار و مشرکین بھی تھے، ان میں اہل کتاب بھی تھے، اب انہیں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کفار و مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی جو ان کے پاس ذریعہ تھا، وسیلہ تھا، جو ان کی روایت تھی، طریقہ تھا، اس کے مطابق ان کو معلوم تھا، اور قرآن پاک کی جو زبان ہے، جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ اس بات کے قائل تھے، اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ ایک بات تو ان پر واضح تھی کہ انہیں کہا گیا بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر تھا، قرآن کا بھی ذکر تھا، انہیں بھی بتا دیا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ واقعی وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، یعنی مصدق کا ایک ترجمہ تو ہوتا ہے نا کہ تصدیق کرنے والی۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو مصداق ہے اس کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس موجود ہے، کتاب تورات ہے، انجیل، یہ اس کے مصداق ہے۔ مصداق سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں ذکر کیا کہ آنے والے وقت میں ایک رسول آئے گا اور اس پر کتاب آئے گی، تو یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا ذکر تمہارے ہاں موجود ہے۔ تو یہ دونوں مطلب مصدق کے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، تو یہ در حقیقت ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے، اہل کتاب کو بھی، کفار کو بھی، کہ بھئی تم اپنی ڈھٹائی، اپنی ضد سے اور تعصب سے، اور جو پردے تم پر مفاد کے اور اپنے ماحول کے پڑے ہوئے ہیں، اپنی رسومات کے، رواجات کے، فرقہ واریت کے، اس کی وجہ سے تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اس کا انکار کر سکو۔ یعنی جو حقیقی دلائل ہیں سچائی کے، سچ ہونے کے، وہ تو موجود ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ ایک شخص پر حق واضح بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو اب نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، دلائل بھی سامنے رکھ دیے جائیں، روز روشن کی طرح ہر چیز عیاں بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، پھر وہ کہے جی میں نہیں مانتا، تو اس کے نہ ماننے کو کبھی بھی آپ ماننے میں تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اب اپنی ضد میں اور اپنی ہٹ میں وہ پکا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو اس نے ہٹنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک تو خطاب قیامت تک کے انسانوں سے ہو گیا کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی کوئی بھی بے چینی اور اضطراب، اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، تمہیں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، عقلی، نفسیاتی، ذہنی۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو مخاطبین ہیں ان سے بھی خطاب کر کے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمہیں بھی معلوم ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے آگے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب کئی دوست یہاں پر بھی سوال کرتے ہیں کہ جی یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو بھائی واضح بات ہے کہ جو شخص طلب رکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، تو واضح بات ہے کہ اسی کو پھر ہدایت کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا۔
یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں، آپ یہ چاہیں کہ آپ کسی بیماری میں اگر مثلاً مبتلا ہیں، آپ بلڈ پریشر کے شکار ہیں یا شوگر کے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، اس کے اثرات سے، تو واضح بات ہے کہ پھر آپ کو معلومات کی بھی تو ضرورت ہوگی، پھر آپ ڈاکٹر سے بھی ملیں گے، اس سے رہنمائی بھی لیں گے، کوئی انسٹرکشن لیں گے، کوئی آپ اس سے چارٹ لیں گے۔ اور جو لوگ بالکل ہی بد پرہیز قسم کے ہوتے ہیں، ان کو شوگر بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، پھر وہ سب کچھ کھاتے پیتے رہیں گے۔ اسی طرح جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے، وہ اگر بد پرہیز ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کو کون سے کسی انسٹرکشن کی یا ڈاکٹر کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ایک خاص ڈسپلن میں گزاریں، بسر کریں، تو پھر آپ کو اور مجھے پھر اس کی وضاحت بھی تو چاہیے نا کہ بھئی میں کیسے ڈسپلن میں گزاروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک خاص دائرے میں لائیں اور اس کے پابند ہو کر زندگی گزاریں، تو واضح بات ہے کہ پھر آپ ٹرینر سے رابطہ کرتے ہیں، آپ جم جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں آپ۔ تو متقین کا مطلب یہی ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ میں تقوی پیدا کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے اور اس پر چلنا چاہتا ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کے لیے ہی کچھ اصول، کچھ ضابطے اس کے لیے موجود ہوں گے کہ بھئی آپ اس پر عمل کیجئے اور اپنے آپ کو ایسا بنائیے۔ تو متقین سے مراد حقیقت یہ ہے، یعنی ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب بن دیکھے سے ایک تو معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ غیب سے مراد وہ ہے کہ جو آنکھوں سے، نگاہوں سے جیسے کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، حواس سے جو چیز مخفی ہوتی ہے، ایک تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو غیب میں بن دیکھے جو مانتے ہیں، یعنی یہاں بات جو ہے یہ ظرف کے لیے آئی ہے، غیب میں وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ حواس جو ہیں ان کے، وہ چونکہ حواس سے چیز دور چلی جاتی ہے اور انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا یا اس تک نہیں پاتا، وہ اس سے مخفی ہوتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک معنی موجود ہے۔ لیکن بن دیکھے ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقل کی دولت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس عقل کو وہ اللہ کی وحی کے تابع رکھتے ہیں، اس عقل کو اس کائنات میں دوڑاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر تفکر کرتے ہیں، اور پھر اس عقل کے ہی ذریعے سے وہ اپنے خدا تک پہنچتے ہیں۔ اب جو بن دیکھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل عقل کو بند کر کے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ محسوسات کے قیدی نہیں ہوتے، سینسز کے قائدی نہیں ہوتے کہ بس جو چیز انہوں نے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لی، آنکھوں سے دیکھ لی، یا انہوں نے محسوس کر لی، سونگھ لی، چکھ لی، بس اسی کا وجود ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بن دیکھے سے مراد یہ کہ اس کائنات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت عطا کی ہے، یہ وہی عقل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے بڑی فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے، تو قرآن پاک نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کو وعید دی ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو لہٰذا عقل جو ہے اس کا استعمال وہ صحیح ہو اور انسان اس کائنات میں غور و فکر کرے، خدا کے کلام میں غور کرے، تو وہ اپنے خدا کی ذات تک، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اپنی عقل سے، اپنے تدبر تفکر سے، اپنے مشاہدے سے اور اپنے تجربے سے۔ یہ سب کچھ اس کائنات میں موجود ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ تو لہٰذا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ متقین کی بات ہے۔ ایک مقام پر جو تقویٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے،
وہ ہے کہ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا، ما لا بأس به حذرا، کہ متقین میں ایک بندہ اس وقت شامل ہوتا ہے کہ جب تک ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں برائی ہے ان کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں برائی نہیں ہے۔ یعنی ذرا آپ اس پر غور کیجئے، ایک ہے کہ جو برا کام ہے، ایک ہے کہ اس برے کام تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ تقویٰ ان ذرائع اور وسائل کو بھی چھوڑ دینے کا نام ہے جو انسان کو برائی تک لے کر جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک انسان جب حساس ہو جاتا ہے اس بارے میں کہ اس نے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو ان ذرائع سے بھی بچاتا ہے کہ جو برائی تک لے کر جاتے ہیں، گویا کہ یہ اس کی طلب ہے، یہ اس کی پیاس ہے۔ ورنہ اکثر طور پر تو لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ تو جس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایک معیار پر پورا اترے، ایک مقام پر وہ پہنچے، تو وہ پھر ان چیزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا متقین سے مراد یہ ہے، یعنی برائی سے بچنے کے لیے برائی کے ذرائع اور وسائل کو بھی وہ چھوڑتا ہے، وہ اس حد تک آمادہ ہوتا ہے، اس حد تک اس کو شوق ہوتا ہے۔ جس طرح کسی کو پڑھنے کا شوق ہو تو وہ پھر اپنی نیند کو کئی دفعہ چھوڑتا ہے، کئی دفعہ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو بھی چھوڑتا ہے اپنے آپ کو جگانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ تو یہ وہ تیاری ہوتی ہے کہ جو ایک متقی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے معیار پر پورا اترنے کے لیے کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ تو یہ جو شوق اور جذبہ اور ولولہ اور اپنے آپ کو بہترین سے بہترین انسان بنانے کا ہوتا ہے، تو واضح بات ہے قرآن اسی کے لیے متقین ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی پر اثر انداز اس وقت ہوں گے کہ جب وہ اندر سے آمادہ ہوتا ہے آپ کی بات کو سننے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے کوئل کی، لیکن اب وہ ایک شخص ہے ہی بہرا، تو وہ کوئل کی آواز کو کہاں سے سنے گا؟ آپ ایک شخص کو حسین مناظر میں لے کر جائیں، مناظر تو موجود ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے تالی بجتی ہے۔ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن رہنمائی بھی ہے، قرآن تذکیر بھی ہے، قرآن نصیحت بھی ہے، لیکن آخر اس کے لیے بندے نے کچھ اپنے آپ کو ریسیپینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ تیاری کر کے تو آنا ہے نا۔ اسی طرح کہ جیسے قرآن پاک نے بیان کیا، بارش برستی ہے، ایک سنگلاخ زمین ہوتی ہے اور ایک زرخیز زمین ہوتی ہے۔ زرخیز زمین، نرم زمین بارش کو جذب کر لیتی ہے، سنگلاخ زمین بارش کو جذب نہیں کر سکتی۔ انسانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کا آغاز خود ہی قرآن پاک پہلے کر دیتا ہے۔ اور جو متقین ہیں، یہ صفات پھر انہی میں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ غیب پر بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ میں پھر اسی بات کو بیان کر دوں کہ بن دیکھے سے مراد بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہاں پر بن دیکھے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ سفر اپنا جاری رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مراد ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات بیان ہو گئی، یعنی یؤمنون بالغیب کا تعلق تو ہو گیا نا، ایمان سے، نظریے سے ہو گیا، عقیدے سے ہو گیا۔ اب عمل کی بات جو ہوئی تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، اب یہ دو خوبیاں ہیں، یعنی اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ یا انفاق آپ کہہ لیجئے۔ اصل میں جو انفاق لفظ ہے یہ بھی بڑے کمال کا ہے۔ نفق جو لفظ ہے، نون فاقاف نفقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، اور انفاق کو انفاق اس لیے کہتے ہیں کہ مال ٹھہرتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ اور اسی سے نفق جو یہ سرنگ کو کہتے ہیں، دونوں طرف سے سرنگ کھلی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجوری کا منہ بند ہوتا ہے، ایک طرف سے ڈالا جاتا ہے، دوسری طرف سے وہ نکل جاتا ہے، یہ نفق ہے۔ اور اسی طرح منافق، نفاق جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ بھی رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور ایمان سے نکلنے کا راستہ بھی رکھتے ہیں۔ صبح مسلمان ہوئے،
شام کو کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، یعنی اپنے لیے دونوں راستے اوپن رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انفاق ہے وہ یہی ہے۔ اب قرآن مجید کو آپ پڑھیے، قرآن پاک نے نماز اور زکوٰۃ یعنی وہ بھی انفاق کا ایک حصہ ہو جاتا ہے، ان کا ذکر قرآن پاک نے اکٹھے کیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور صرف نماز کا ذکر نہیں کیا، اور اگر نماز کا بھی ذکر کیا تو اقامت الصلاۃ کہا کہ نماز کو قائم کرو، اسٹیبلش کرنی ہے نماز کو۔ پورے قرآن میں پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، یعنی پڑھنا خود اقامت میں شامل ہو جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ اقامت کا جز ہے یہ۔ ایک جگہ پر فصلہ کا لفظ آیا، وذکر اسم ربہ فصلہ، باقی پورے قرآن میں ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے نماز کو۔ اور اس کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو گیا، کیونکہ انسان نماز بھی پڑھ لیتا ہے لیکن مال سے جو انسان کی محبت ہوتی ہے، اولاد اور مال، وہ اتنی شدید محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نمازیں بھی پڑھ لے گا، تہجد بھی پڑھ لے گا، قرآن کی تلاوتیں بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات ہوگی تو وہاں پر خاموش ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے اقامت الصلاۃ کے ساتھ نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر اللہ نے اکثر مقامات پر کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ ان دونوں چیزوں کو۔ تو انشاءاللہ آگے ہم آیت نمبر 4 سے ہم آئندہ درس قرآن میں ہم اس کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔